بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے سنگ پروگرام لے کے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور بہت ہی پیارا پروگرام ہے۔ لیکن آج ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو جو شروع کریں گے وہ ایک بہت پیاری حدیث پاک سے شروع کریں گے، اور وہ حدیث پاک ہے درود شریف کی فضیلت پر۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملے تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، خوب محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بچوں کے سنگ یہ پروگرام ہمارا بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہم مختلف سیگمنٹس کے ذریعے الحمدللہ علم دین سیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، آپ سب کو بھی مرحبا، ویلکم۔ اچھی نیت کر لیں۔ دیکھیں، کوئی بھی کام جب ہم کریں تو ہمیں اس سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے، کہ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہمیں اجر دیا جائے گا۔ تو اچھی نیت کر لینی چاہیے جو بھی اچھا کام کریں اس سے پہلے۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے پروگرام میں شرکت کریں گے، علم دین حاصل کریں گے، اور جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اور پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں، کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروائے گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت ہی پیاری کتاب، بہت ہی عظیم کتاب قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ کے اندر محمد احمد عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی، کون سے پارے کی تلاوت سنائیں گے آج؟ سورہ آل عمران۔ ماشاء اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوكلين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. احمد رضا بھائی کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ مدرسۃ المدینہ نور القرآن. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. حفظ قرآن کر رہے ہیں؟ جی کتنے پارے ہو گئے؟ کر لیا. اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں، دیکھیں آپ ماشاء اللہ احمد رضا بھائی آپ کے سامنے ہے، کتنی اچھی تلاوت بھی کی ہے اور حفظ قرآن بھی، قرآن پاک مکمل حفظ بھی کر لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور عالم دین آپ کو بنائے. پیارے بچوں، یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بہت پیارے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دو بچے جن کے درمیان میں ہوتا ہے ایک بہت ہی پیارا مقابلہ، وہ بھی اشعار کا. ہم ان کو کسی بھی شعر کا ایک پارٹ سناتے ہیں، ایک حصہ سناتے ہیں اور انہیں وہ شعر مکمل کرنا ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں حذیفہ عطاری اور محمود عطاری. آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی ماشاء اللہ دونوں ریڈی ہیں. دیکھتے ہیں تیاری کیسی ہے، کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن پیارے بچوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ علم دین سیکھنا، اللہ پاک کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا، اس پر ہنسنا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو کانفیڈنس دینا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا ہے تاکہ وہ مزید محنت کر سکیں. تو پیارے بچوں، اب ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ کے طرف بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کی ٹیم میں ہیں اور جو آپ کے سائڈ بچے بیٹھے ہوئے وہ آپ کی ٹیم میں ہیں، آپ دونوں کو ایک آپشن دیا جائے گا ہیلپ کا. اگر کوئی شعر نہیں آ رہا تو آپ اپنی ٹیم سے یا ناطخواں ہمارے مشتبہ بھائی موجود ہیں، ان سے ون ٹائم آپ ہیلپ لے سکیں گے، لیکن دوبارہ آپ کو وہ آپشن نہیں دیا جائے گا. تو پہلا شعر ہے حذیفہ بھائی کے لیے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. شعر مکمل کیجئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. آپ باری ہے محمود بھائی کی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو. تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے آپ سے. جی کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. جواب درست ہے. آپ باری ہے دوبارہ حذیفہ بھائی کی. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. رخصت قافلہ کا شور گشت سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور حش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور گشت سے. جی
رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شعر صحیح مکمل کر لیا ہے، اور مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مکے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کا سفر نصیب فرمائے، آمین۔ اب باری ہے دوبارہ حذیفہ بھائی کی۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں، دوبارہ۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریے بہا دیے ہیں۔ غلطی ہو رہی ہے آپ سے، جی صحیح کیجئے، ٹائم کم ہے آپ کے پاس۔ بھئی ابھی ہیلپ نہیں کرنی ہے، ابھی ہیلپ نہیں کرنی ہے، اگر یہ ہیلپ کا آپشن لیں گے تو ہیلپ کرنی ہے۔ جی ہیلپ کا آپشن لینا ہے، جی ان کی ہیلپ کر دیں آپ۔ جی آپ پڑھیے۔ رو رو کے دریا بہا دیے ہیں، غلطی ہو رہی ہے آپ سے۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جواب درست کر لیا ہے، پوائنٹس بچ گئے ہیں، ہیلپ کام آ گئی ہے۔ جی اب باری ہے دوبارہ محمود بھائی کی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ نے دوسرا مصرع کیا پڑھا ہے؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ نے ایک لفظ اور بھی کہا تھا، کیونکہ جیسے کیونکہ، تو کیونکہ اس مصرع میں ہے یا نہیں؟ ہاں تو اب دوبارہ پڑھتے ہیں، کیا ہے شعر؟ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آپ درست ہے۔ جی آپ باری ہے حذیفہ بھائی کی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جواب درست ہے۔ آپ باری ہے محمود بھائی کی۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ جواب درست ہے۔ آپ باری ہے حذیفہ بھائی کی۔ اگر آپ نے شعر صحیح سنایا اور غلطی ہو گئی محمود بھائی سے تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط سنایا اور صحیح سنا دیا محمود بھائی نے تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر دونوں نے صحیح سنا دیا یا دونوں نے غلط سنا دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، ٹائی ہو جائے گا۔ لیکن ایک آپشن ہے محمود بھائی کے پاس، وہ ہے ہیلپ کا، اور آپ کے پاس وہ آپشن اب نہیں ہے۔ تو بالکل سوچ کر سمجھ کر ہوش کے ساتھ آپ کو شعر مکمل کرنا ہے، اور بات ہے اس شعر کے اندر بھی مدینے پاک کی۔
سبحان اللہ. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. جواب درست ہے. اب باری ہے محمود بھائی کی. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا. سن وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سن وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ شعر بھی ماشاء اللہ محمود بھائی نے بالکل صحیح مکمل کر لیا ہے. اور ماشاء اللہ پیارے بچوں ہمارے محمود بھائی کے ذریعے اور حذیفہ بھائی کے ذریعے ہم نے اشعار سنے, مدینہ پاک کا ذکر بھی ہوا اور دونوں نے ہی مقابلہ برابر کر لیا ہے, جیت لیا ہے. اللہ پاک آپ دونوں کو بار بار مکہ پاک کا مدینہ پاک کا باادب سفر نصیب فرمائے آپ کے والدین کے ساتھ, مرشد کریم کے ساتھ, اور ہم سب کو بھی بار بار مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائیں. پیارے بچوں مدینہ ہے ہی اتنا پیارا, مکہ ہے ہی اتنا پیارا, کیونکہ ان جو شہر ہیں مکہ ہے مدینہ ہے ان کا تعلق کن سے ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب بھی جس چیز کو بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ عظمت والی ہو جاتی ہے, مقدس ہو جاتی ہے. مکہ شریف تو وہ ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ نے وہاں پر زندگی کے 53 ایئرس 53 سال آپ نے وہاں گزارے. پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک تشریف لے کے گئے اور وہیں آپ نے پھر بقیہ جو ظاہری عمر تھی آپ نے وہاں گزاری. اور آج بھی ماشاءاللہ آپ کا مزار شریف, آپ کا روضہ شریف مدینہ پاک میں ہے. پیارے بچوں اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کے اندر ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے سوال و جواب. اب ہوں گے سوالات یہاں موجود بچوں سے. تو بچوں آپ سب ریڈی ہیں؟ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو میرے رائٹ سائڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیم اے ہے, اور جو میرے لیفٹ سائڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹیم بی ہیں. تو ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان ہونے جا رہا ہے کمپٹیشن سوال جواب کا. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن پیارے بچے دوبارہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ علم دین سیکھنا ہے. تو اگر کسی سے غلطی ہو جائے ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے. چلیں اب شروع کرتے ہیں سوال جواب. تو پہلا سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے؟ جی ہاتھ اٹھے ہیں 2 3. جی چلیں آپ پیچھے والے, جی ان کو مائک دے دیجیے. انار. انہوں نے کہا انار, اور جواب درست ہے. آپ باری ہے ٹیم بی کی. بتائیے جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. آپ نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو پیارے بچوں اس کا مطلب کچھ اور ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنت کس جگہ پر ہے, یعنی اس کی جگہ کہاں پر ہے. جی آسمانوں پر ہے, زمین کے نیچے ہے, کہاں ہے, سمندر کے اندر ہے, کہاں ہے؟ جی 7ویں آسمان میں.
7वें आसमान पर। जी। अच्छा, जवाब जो मेरे पास लिखा हुआ वो है 7 आसमानों, यानी जो 7 आसमान हैं, इन तमाम 7 आसमानों से ऊपर, 7 आसमानों से ऊपर। आपने क्या कहा? 7वें आसमान पर। तो आपका जवाब सही नहीं है, क्योंकि 7वें आसमान का मतलब क्या हुआ कि 7वें आसमान पर जन्नत है। लेकिन प्यारे बच्चों, सही क्या है कि जन्नत ये 7 आसमानों से ऊपर है। तो नई बात सीखने को मिली है। सुभान अल्लाह। आप बारी है, गलती हो गई है टीम बी से, कोई बात नहीं, मुकाबला अभी चल रहा है। हो सकता है कि टीम ए वाले भी कोई गलती कर दें और मुकाबला बराबर हो जाए। आप बारी है टीम ए की। सबसे पहले कलम से किस नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा, उनका नाम बताना है। फिर हाथ उठ गया है जी, और कोई? चलें आप ही जवाब दे दीजिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। टीम बी वालों, आपको मुबारक हो, खुश हो जाएं कि टीम ए से गलती हो गई है, क्योंकि सही जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो मुकाबला बराबर हो गया है। अब बारी है टीम बी की। सूरह हम्द किस सूरत को कहते हैं? सूरह हम्द। जी, इनको माइक दे दीजिए। सूरह फातिहा। इन्होंने कहा सूरह फातिहा को जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम ए की। सबसे पहली खातून का नाम बताइए। फिर हाथ एक ने उठाया है, और कोई सोचिए। चलो उनको माइक दे दीजिए जी। हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा, जवाब दुरुस्त है। सवाल है अब टीम बी से, बताइए। अब एक नई ज़बान के अंदर आपको जवाब देना है। जी हाँ, उर्दू में नहीं बल्कि अरबी के अंदर जवाब देना है आपको। बताइए, घोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? चलें इनको माइक दे दीजिए। मशवरा करने की आपको इजाज़त है जी। फरासुन। फरासुन। इन्होंने कहा घोड़े को अरबी में फरासुन कहते हैं, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। मुश्किल सवाल था लेकिन जवाब दे दिया है। और शायद टीम ए वाले सोच रहे होंगे जवाब नहीं दे पाएंगे ये, और हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन जवाब दे दिया है टीम बी ने। अब बारी है टीम ए की। किस दिन 6 अजानें होती हैं? फिर एक हाथ उठाए जी, इनको माइक दे दीजिए। जुमा के दिन। इन्होंने कहा जुमुआ के दिन, और जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम बी की। वुजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? चलें उनको माइक दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और इनका जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम ए की। आखिरी सवाल है आपसे। अगर आपने सही जवाब दिया और टीम बी ने गलत जवाब दिया तो मुकाबला जीत जाएगी टीम ए, और अगर आपने गलत जवाब दिया और टीम बी ने सही जवाब दे दिया तो मुकाबला जीत जाएगी टीम बी, और दोनों ने अगर सही जवाब दे दिया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, या दोनों ने गलत जवाब दिया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है और कौन गलत जवाब देता है। किस महीने के रोज़े रखना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है? आसान सवाल आ गया है जी। चलो इनको माइक दे दीजिए। रमज़ान शरीफ। इन्होंने कहा रमज़ान शरीफ के, जवाब दुरुस्त है। अब बारी है टीम बी की। जवाब सही दिया तो मुकाबला टाई बराबर हो जाएगा, और जवाब गलत दिया तो मुकाबला जीत जाएगी टीम ए। अल्लाह पाक ने, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल और आसान सवाल भी है। अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा इल्म किस नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया? सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या प्यारा सवाल है जी। चलिए इनको माइक दे दीजिए। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमने इन दोनों टीमों के ज़रिए, इन बच्चों के ज़रिए बहुत सारी मालूमाती बातें सीखी हैं। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, ये है हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती कि सवाल जवाब भी होते हैं, मुकाबला और भी कंपटीशन भी होता है, कलाम भी होता है, और बहुत सारी बातें आप तक पहुँचाई जाती हैं। आज भी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में, नई मालूमात के ज़रिए। अल्लाह पाक हमें
خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔